بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے درود پاک کی برکتیں۔ کتنا پیارا نام ہے۔ کوشش کر کے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اسلامک اور اصلاحی ویڈیوز ملتی رہیں۔ مستری بابا نور محمد سوڈیوال والے جو ہیں نا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا، وہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس خرچے کے پیسے ختم ہو گئے، کوئی روپیہ پیسہ نہ تھا۔ میں مزدوری کرنے کے لیے باہر نکلا کہ مجھے کوئی کام مل جائے اور میں مزدوری حاصل کر لوں، مگر مجھے کوئی بھی کام نہ ملا۔ 3 دن اس طرح گزر گئے کہ میں بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ ایک دن میں حرم شریف میں بیٹھا تھا تو میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی، یعنی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ جب طبیعت سنبھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک عربی شیخ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے دم کر دو۔ میں نے اس کو دم کیا تو وہ مجھے 20 ریال، اس وقت بہت بڑی رقم تھی جب کہ یہ بات ہے، مجھے وہ 20 ریال دے کر چلا گیا۔ اس طرح ہر سوموار کو وہ آتا، مجھ سے دم کرواتا اور مجھے 20 ریال دے کر چلا جاتا۔ اس وقت مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک یاد آیا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے ہر آسانی ہے، اس کے لیے تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو شیخ بن نعمان عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حج سے واپس آ رہے تھے۔ وہ حج کا زمانہ تھا، اس وقت لوگ جانوروں پر پیدل قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ قافلہ رواں دواں تھا کہ مجھے راستے میں واش روم کی حاجت پیش آ گئی اور میں اپنی سواری سے اترا اور مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ ان کہ میں سواری سے اترا، واش روم سے فارغ ہوا تو مجھے نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، اور جب بیدار ہوا نا تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ غیر آباد اور جنگل کا علاقہ ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، مجھے کچھ معلوم نہ تھا، مگر میں پھر بھی ایک سائیڈ پہ چل پڑا۔ مجھے نہیں پتہ تھا میں کس طرف جا رہا ہوں۔ ادھر رات کی تاریکی چھا رہی تھی، مجھ پر اور زیادہ خوف اور وحشت طاری ہو رہی تھی۔ پھر مصیبت سب سے بڑھ کر یہ تھی کہ پیاس کی شدت تھی اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گویا میں ہلاکت کے کنارے پہنچ گیا تھا، میں مرنے ہی والا تھا۔ زندگی سے نا امید ہو کر میں نے آواز دی، یا محمد، یا محمد، یعنی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، میری فریاد رسی کیجئے۔ میں نہایت ہی دکھ میں، پریشانی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا جا رہا تھا کہ یکا یک میں نے ابھی یہ کلام پورا بھی نہیں پڑھا تھا کہ میں نے آواز سنی کہ ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بس ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آنا تھا کہ کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی پیاس، کوئی بھی چیز مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے ان سے جیسا انس ہو گیا، لگاؤ ہو گیا، دل کے ساتھ دل جڑ گیا۔ وہ مجھے لے کر چلنے لگے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ مجھے میرا قافلہ نظر آ گیا اور میری سواری سامنے ہی کھڑی تھی، اور سامنے حاجیوں کا قافلہ تھا، اور امیر قافلہ نے آگ روشن کی ہوئی تھی اور وہ قافلے والوں کو آواز دے رہے تھے۔ میں مارے خوشی کا جھوم اٹھا۔ ان بزرگ نے فرمایا، یہ تیری سواری ہے، اور مجھے اٹھا کر سواری پر بٹھا دیا، اور وہ واپس ہونے پر فرمانے لگے کہ جو ہمیں طلب کرے اور ہم سے فریاد کرے، ہم اسے نامراد نہیں چھوڑتے۔ تو اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ یہی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی تو امت کے والی اور امت کے غمخوار ہیں۔ جب سرکار واپس تشریف لے کے جانے لگے تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ رات کی تاریکی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار چمک رہے ہیں، اور پھر مجھے سخت کوفت ہوئی کہ ہائے قسمت، میں بہت ہی پریشان ہوا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کیوں نہ کی، میں ان کے قدموں سے کیوں نہ لپٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حیض حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا۔
کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک انتہا کو پہنچ چکی تھی، یوں ہی 15 دن گزر گئے۔ بزرگ تھے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، ان کو اتنا بھوکے رہنے کی عادت تھی۔ 15 دن گزر گئے کہ بھوک ختم نہیں ہو رہی تھی، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا۔ جب زیادہ نڈھال ہو گیا تو کہتے ہیں میں نے اپنا پیٹ روزہ اقدس کے ساتھ لگا دیا اور کثرت سے درود پاک پڑھنے لگ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمان کو کچھ کھلائیے۔ فریاد بھی کی تو کس سے کی، بھوک سے نڈھال تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ان کی مدد نہ کرتے۔ اللہ پاک نے ان پر نیند غالب کر دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں جانب اور حیدر کرار علی المرتضیٰ سامنے ہیں۔ مجھے مولا علی شیر خدا نے فرمایا اٹھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا اور دست بوسی کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں روٹی عنایت فرمائی اور وہ کہنے لگے کہ میں نے آدھی روٹی کھا لی، خواب میں آدھی روٹی کھا لی، مگر جب میری آنکھ کھلی بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں آدھی روٹی موجود ہے۔ حضرت شیخ موسیٰ ظریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شور دریا میں بحری جہاز پر سوار ہوا کہ اچانک طوفان آ گیا اور آندھی چل پڑی، اور ایسا طوفان تھا کہ اس کی زد میں آنے والا شاید ہی کوئی بچا ہو۔ پریشانی حد سے بڑھ گئی، جہاز والے زندگی سے نا امید ہو گئے۔ میری آنکھ لگ گئی، پریشانی میں آنکھ لگ گئی، لگی نہیں لگائی گئی، میں تو یہی کہوں گا لگی نہیں لگائی گئی۔ آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے۔ امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جہاز پر سوار لوگوں کو کہہ دو کہ وہ 1000 مرتبہ درود نجاتی پڑھیں۔ یہ فرمان سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جہاز والوں سے کہا گھبراؤ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، اٹھو درود پاک پڑھو۔ ہم نے ابھی صرف اور صرف 300 بار درود پاک پڑھا تھا کہ ہوا تھم گئی اور طوفان ٹل گیا اور ہم درود پاک کی برکت سے صحیح و سلامت منزل پر پہنچ گئے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ درود پاک پڑھنے کی کتنے فضائل اور کتنے برکات ہیں، اور جو لوگ ایسے ہی فضول باتیں کرتے ہیں کہ یہ درود نہ پڑھو وہ نہ پڑھو، میں ان کو کہتا ہوں کہ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ پڑھو، درود تو پڑھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سدا ہر وقت، ہر ٹائم، ہر حال میں درود پاک کا ورد جاری رکھو، درود پاک کی کثرت کرتے رہو۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے سے تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہر وقت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔